اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین صدق اللہ العظیم۔ دو تین رکوع پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ یہ سارے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، دنیا میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ پھر پیدائش کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات چیت شروع کر دینا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مجھے کتاب دے گا، وہ مجھے نبوت دے گا، مجھے نبی بنائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی عجیب و غریب ہیں کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو پھونک مارنا اور اس کا پھر ہوا میں اڑ جانا، برس والے مریض کا ٹھیک ہو جانا، مادرزاد نابینے کا بینا ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جانا۔ تو یہ سارے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ واقعات اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، من الآیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، والذکر الحکیم اور ایسا ذکر ہے جو بڑا محکم اور حکمت والا ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات تم تفصیل سے سن چکے ہو، اور یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سورہ آل عمران کے شروع میں کہ عیسائیوں کا ایک وفد، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو کہ 60 افراد پر مشتمل تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وفد میں ان کے سیاسی لیڈر اور مذہبی رہنما بھی تھے۔ عاقب ابن عبد المسیح یہ ان کا سیاسی لیڈر تھا۔ ایہم سید یہ ان کا نظم و نسق کا امیر تھا، اور ابو حارثہ ابن علقمہ یہ ان کا مذہبی رہنما تھا، اور یمن کے اندر اس سے بڑا کوئی پادری ان کا نہیں تھا۔ اس وفد کا اصل مقصد تو سیاسی پناہ حاصل کرنا تھا، لیکن ساتھ میں جب یہ آئے تو مذہبی گفتگو بھی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے اور پھر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی تسلیم کرتے ہو کہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بیماری اور تندرستی بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو ایسی شخصیت جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو، ماں کے پیٹ میں رہی ہو، بیماری اور تندرستی جس کے ساتھ لگی رہی ہو، جو کھاتا پیتا ہو، وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں تسلیم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کہنے لگے اگر وہ رب نہیں تو رب کے بیٹے ہیں، اگر رب کے بیٹے نہیں ہیں تو تم بتاؤ کہ رب کے بغیر ان کا باپ کون ہے، یعنی وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے، یہ اس کی خرافات ہیں۔ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف نجار تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن بھائی تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مرزا قادیانی کے کفر کے لیے تو بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بہن بھائی تھے، وہ تنہے تنہا تھے، اللہ نے انہیں اکیلا پیدا فرمایا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا فرمایا تھا، رب نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا تھا۔ تو عیسائیوں نے یہ ضد کی کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ رب نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہے جیسے مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ اگر تمہاری منطق مان لیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ چونکہ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ جو ہے، رب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہے، تو پھر یہ بھی تو مان لو نا کہ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا،
تو آدم علیہ السلام بھی رب کے بیٹے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو چلو والدہ تو ہیں، آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے. تو پھر آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے بیٹے ہوئے اور ہم سب اللہ کے پوتے پڑ پوتے ہوئے، معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے. یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کلمہ کن کے ساتھ پیدا فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے کلمہ کن کے ساتھ پیدا فرمایا. جس طرح آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں ہیں مگر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ رب کے بیٹے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ رب کے بیٹے ہیں. ایک تشبیہ تو یہ. ایک اور تشبیہ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام مرد تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا کو. اللہ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیسے پیدا فرمایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو، لہٰذا ہم مانتے ہیں. تو مرد کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا فرمائی. پھر حضرت مریم علیہ السلام عورت ہیں، ان سے ایک مرد پیدا فرمایا. یہ مشابہت ہو گئی. ایک اور مشابہت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بنایا، زمین پر بنانے کے بعد پھر ان میں روح پھونکی، پھر ان میں روح پھونکنے کے بعد انہیں دوبارہ آسمانوں پر لے گئے، جنت میں لے گئے، پھر جنت سے دوبارہ زمین پر بھیجا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا فرمایا. زمین پر پیدا فرمانے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے، اور پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ پاک زمین پر اتاریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نہ الہ ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ حقیقت ہے، اس میں ہرگز شک نہ کرنا، کیونکہ جب کوئی بات قرآن کریم میں آ جائے تو اس کے یقینی، قطعی اور محکم ہونے میں ہرگز کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی سچی ذات نہیں ہے اور اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی سچا کلام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.